بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز اور شبانہ حبیب کا سلام پہنچے۔ عزیزان من، یہ الفاظ کی ترتیب، یہ لب و لہجہ کیا طارق عزیز صاحب کے علاوہ کسی اور شخص سے منسوب ہے؟ کیا آپ کے ذہنوں میں اس کے علاوہ کسی اور شخصیت کا گمان ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ بے شک یہ الفاظ کی ترتیب یا لب و لہجہ طارق عزیز صاحب سے منسوب ہے۔ الفاظ کی اس ترتیب کے خالق بھی آپ ہیں، مالک بھی آپ ہیں، یہ آپ کی پہچان ہے، آپ اس کی پہچان ہے۔ بچپن میں جب کبھی میں یہ نیلام گھر کے نام سے پروگرام سنتا تھا تو دل میں ایک گمان پیدا ہوتا تھا، ذہن میں گمان ہوتا تھا کہ یار طارق عزیز صاحب کتنے امیر آدمی ہیں، یہ محض ایک سوال کا جواب دینے پر اتنے مہنگے تحفے جو ہیں یہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ پھر جو میری عمر میں تعلیم اور شعور میں اضافہ ہوا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ طارق عزیز صاحب اپنے پاس سے نہیں دیتے، بلکہ پاکستان کی بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں یہ آپ کے اس فیملی شو کو سپانسر کرتی ہیں۔ لیکن اس سے اگلا گمان پھر یہ بھی تھا کہ یار یہ کتنا عظیم آدمی ہے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ہرس کے، بغیر کسی مفاد کے، اتنی دیانتداری کے ساتھ جیسے تحفے آتے ہیں ویسے ہی آگے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ کوئی لالچ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی اقربا پروری کا کوئی گمان ہی نہیں ہے۔ پھر اس پروگرام کا ایک مخصوص اور خاص جملہ کہ کیش، کتاب اور تحفے آپ کے ساتھ جائیں گے۔ جب میں اس پروگرام کو سنتا تھا اور اگر میری زندگی کے 5 بڑے مقاصد تھے تو ان میں ایک یہ بھی تھا کہ میں کبھی اس پروگرام کا حصہ بنوں اور یہ جان سکوں کہ یہ جو کتاب آپ دیتے ہیں مہمان کو، یہ اس کا موضوع کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ رائٹر کون ہے اس کا۔ پھر جو کیش آپ دیتے تھے، یہ جاننے کی میری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ کیا ہر بار اس لفافے میں کیش ایک جتنا ہوتا ہے یا کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے؟ اگر ایک جتنا ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے، کم از کم کتنا ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتا ہے؟ اگر میں غلط نہیں تو آپ کا یہ ایک فیملی شو جو اپنے آغاز سے آخری دن تک فیملی شو رہا، مکمل فیملی شو، 21ویں صدی میں ہونے کے باوجود اس پروگرام نے اپنے رتبے میں، اپنے وقار میں کمی نہیں ہونے دی۔ یہ آخری دن تک بھی فیملی شو تھا جو بڑے اعتبار کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ، بڑے بھروسے کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا جا سکتا تھا۔ اور اس میں کسی اور کا کمال نہیں، صرف طارق عزیز صاحب کی اپنی ذات کا، اپنی شخصیت کا، ان کے اپنے آپ کہہ لیں کہ بلند مرتبے کا اس میں بڑا کردار ہے۔ ان کی اس فیملی شو کے اوپر ایسی گرپ رہی کہ جو آپ نے آخر تک لوز نہیں ہونے دی، اور آپ کے اسی کمال نے ہمیں فخر کا موقع بخشا۔ آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن کا پہلا نیوز کاسٹر ہونے کا بھی اعزاز حاصل تھا۔ آپ کے اس فیملی شو نے کئی دہائیوں تک پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر راج کیا ہے۔ آپ کے اس پروگرام نے کئی نسلوں کی تربیت کی ہے۔ آپ کا پروگرام ایک ایسا درخت تھا جس نے مزید درختوں کی آبیاری کی ہے۔ آپ نے کئی نسلوں کی نشو و نما کی ہے، تربیت کی ہے۔ آپ نے اچھا بولنے والے، اچھا سننے والے، مطالعے کی عادت رکھنے والے، کتابوں سے محبت رکھنے والے، کتابوں کی لگن رکھنے والے لوگ پیدا کیے ہیں، طبقہ پیدا کیا ہے۔ اس کی ایک بڑی چھوٹی سی مثال، وہ نوجوان صحافی جو آج کل سر عام کے نام سے پروگرام کرتا ہے، سید اقرار الحسن، یہ آپ کے پروگرام اور پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کی ہونے والی تربیت کی ایک بڑی چھوٹی سی مثال ہے۔ یہ آپ کے فیملی شو کی آئٹم بیت بازی کے مقابلے کا ونر ہے، اور یہ کتنا اچھا بولتا ہے، کتنا اچھا کام کرتا ہے، کتنی نیک نیتی سے کرتا ہے، کتنی محنت سے کرتا ہے، کتنی لگن سے کرتا ہے، اس کو میرے سمیت باقی پاکستانیوں میں بھی کسی کو بھی کوئی شک نہیں۔ یہ کمال ہے آپ کے پروگرام کا جو اس نے لوگوں کی کئی دہائیوں تک تربیت کی اور کئی نسلیں پروان چڑھ گئی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی اپنی ذاتی سلبی اور نسلی اولاد کوئی نہیں تھی، آپ اولاد سے محروم رہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے ایف اے انگلش میں ایک ناول ہے گڈ بائی میسیچیٹس،
مسٹر چپس چونکہ اس ناول میں ایک استاد ہے، تو جب اپنی زندگی کی اور اپنے پروفیشن کی آخری تقریر کرنے کے لیے اسٹیج پہ گیا تو کسی شخص نے یہ کہہ کر مذاق اڑایا کہ مسٹر چپس کا تو اپنا بچہ ہی کوئی نہیں. تو اس نے کہا کہ ایسی بات نہیں، میرے ہزاروں بچے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ سب کے سب بیٹے ہیں. یعنی جن بچوں کو اس نے پڑھایا تھا اپنی اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا، اس نے جن کو وہ پڑھاتا تھا اسی کو اپنی اولاد کہا، اور کہا کہ کمال یہ ہے کہ سارے کے سارے بیٹے ہیں. اسی مثال کی روشنی میں طارق عزیز صاحب کی ہو سکتا ہے اور یقیناً اپنی ذاتی اولاد کوئی نہیں تھی، لیکن جن نسلوں کی آپ نے تربیت کی ہے، پرورش کی ہے، جن کو آپ نے پاکستان کا اچھا شہری بنایا ہے، وہ آپ کی پہچان ہے اور آپ ان کی پہچان ہے. آپ کا بہت بڑا رول ہے اس میں، اور بے شک ان کروڑوں پاکستانیوں نے جو آپ سے بہت زیادہ متاثر ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں. میں 2005 اور 6 میں گورنمنٹ ایجوکیشن یونیورسٹی لوئر مال لاہور میں بی ایڈ کا اسٹوڈنٹ تھا. جب میری یونیورسٹی میں تقریری مقابلوں کا آغاز ہوا تو میں نے بھی نام لکھوایا. اس روز میری خوشی کی انتہا نہ تھی جب مجھے یہ پتا چلا کہ آج کا تقریری مقابلہ، جس کا عنوان یہ تھا کہ سیاست اداکاری کا دوسرا نام ہے، اس مقابلے کے مہمان خصوصی طارق عزیز ہیں جو نیلام گھر کے نام سے پروگرام کرتے تھے. میری خوشی کی انتہا نہ تھی جب آپ نے ہماری یونیورسٹی میں قدم رکھا. آپ کے استقبال کرنے والوں میں بھی شامل تھا. پہلا موقع تھا، پہلی بار تھی کہ جب میں نے آپ سے ہاتھ ملایا، اور یقین مانیں میرا یہ ہاتھ آج بھی ان کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتا ہے. 55-60 سال کی عمر میں بھی ہاتھ کی گرپ ایسی کہ جیسے نوجوان کی ہوا کرتی ہے، ایک با کردار نوجوان کی ہوا کرتی ہے. میرا یہ ہاتھ آج بھی اس گرپ کو محسوس کرتا ہے، اور یہ لمحات میرے لیے باعث فخر ہیں، میری زندگی کا سرمایہ ہے، ناقابل فراموش ہے. جب میرے ایجوکیشنل سائیکالوجی کے پروفیسر جاوید اقبال ندیم صاحب نے میرا تھوڑا سا غیر معمولی تعارف کروایا کہ عمر امیر ہمارا وہ ہونہار بچہ ہے جو کلاس میں بڑا اچھا کام کرتا ہے، ہماری دعا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں بہت اچھا استاد ثابت ہو، یہ ہمارا بچہ کتاب بھی لکھ رہا ہے. تو طارق عزیز صاحب نے مجھے آڈینس سے اٹھ کے جانے اور اسٹیج پر اپنی تقریر کے آخری لفظ تک بڑی توجہ سے، بڑے غور سے سنا. بے شک یہ تصویر میری زندگی کا بہت بڑا حوالہ ہے، میری زندگی کا بہت بڑا اثاثہ ہے، یادگار ہے، ناقابل فراموش ہے. جب میں اپنی تقریر کر کے جا چکا اور جب مہمان کو اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا موقع دیا گیا تو اس میں طارق عزیز صاحب نے برملا کہا کہ میں بہت زیادہ تعلیمی اداروں میں آتا جاتا رہتا ہوں، لیکن مجھے اس یونیورسٹی میں آ کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر مقررین نے اسٹیج پہ آ کے بڑے اچھے انداز سے تقریریں کی ہیں، لیکن ایک بات کا دکھ ہے کہ صرف ایک بچہ جس کا نام عمر ہے، اس کے علاوہ باقی سب نے پیج آگے رکھ کے تقریر کی ہے، اور یہ جتنی اچھی بات ہے یہ اتنی بڑی خامی اور خرابی بھی ہے. تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ بچوں کی تربیت اس لیول پر بھی کی جائے کہ جو بھی اسٹیج پہ آ کے بولے وہ کاغذ کا محتاج نہ ہو. تو وہ زندگی کی میری کا ایسا لمحہ تھا، موقع تھا کہ میں نے بہت زیادہ فخر محسوس کیا، اور مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ آڈینس سے اٹھ کے اسٹیج پر جا کے بولنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور اگر بغیر پرچی کے بات کی جائے، تقریر کی جائے، تو یہ دانشوروں کی نظر میں بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، کمال کی بات ہوتی ہے. اسی لیے میں پرچی سے پڑھ کر بولنے کو ناپسند کرتا ہوں. اسی دوران فخر کرنے کا موقع ہے کہ طارق عزیز صاحب نے اپنی کچھ یادیں، کچھ زندگی کے مقاصد ہم سے شیئر کیے. آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کا پہلا نیوز کاسٹ ہونے کا جو اعزاز تھا اس پہ بھی آپ نے فخری انداز سے ہم سے بات کی. پھر آپ نے بتایا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا اور مشرقی پاکستان کا محاذ اوپن تھا، تو اس دوران بھٹو صاحب کے ساتھ میں بھی بنگلہ دیش گیا مذاکرات کے لیے. وہاں کی عوام بڑی غیظ و غضب میں تھی، بات کرنے کا موقع دینے کو تیار نہ تھی. تو طارق عزیز مجھ سے، بھٹو نے کہا کہ طارق عزیز آج کسی بھی طرح سے اس عوام سے مجھے صرف 5 منٹ لے دو. اور طارق عزیز کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو اپنی باتوں سے، اپنی تقریر سے پورے 20 منٹ مصروف رکھا اور ان کو جکڑ کے رکھا، اور میری بھٹو صاحب اس خصوصیت کو، اس خوبی کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے. میں نے ان کو پورے 20 منٹ فراہم کیے کہ آپ اپنی بات کر سکیں. پھر اسی دوران
سنہری یادوں کے دوران آپ نے اپنی ایک دلی خواہش کا بھی اظہار کیا کہ 90 کی دہائی میں جب بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب آپس میں حکومت کھیل رہے تھے تو اس دوران سیاسی وابستگی سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان حکومتوں نے طارق عزیز صاحب کا قیمتی دور جو تھا، قیمتی وقت جو تھا وہ برباد کیا، آپ کے پروگرام کو بین بھی رکھا، ورنہ آپ کا ارادہ تھا کہ آپ اس اپنے فیملی شو کو ایشیا کا طویل ترین دورانیہ کا پروگرام بنانا چاہتے تھے، لیکن آپ کی یہ خواہش، آپ کا یہ ارادہ، آپ کا یہ مقصد شاید پورے ایشیا میں پھیل چکا تھا، اور کئی پروگرام جو تھے وہ آپ کے اس فیملی شو کی رستے کی دیوار بننے کی کوشش کی۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پھر ایک CID کے نام سے بھی ایک پروگرام سامنے آیا جو کئی سلسلوں سے چل رہا ہے، جس کی کئی قسطیں گزر چکی ہیں۔ پھر سٹار پلس کے اوپر کئی ڈرامے ایسے ہیں جو 500 سے بھی زیادہ اوپر ان کی قسطیں ہو چکی ہیں، لیکن ان کو دیکھنے والے مر چکے ہیں، پروگرام آج تک ختم نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے فیملی شو کا اور سٹار پلس کے ڈراموں کا کمال یہ ہے اور فرق یہ ہے کہ سٹار پلس کے پروگرام نے لوگوں کے گھر برباد کیے ہیں اور طارق عزیز صاحب نے نسلوں کی تربیت کی ہے، لوگوں کو علم اور کتاب کی محبت سے روشناس کروایا ہے۔ آخر پر میرے لیے میری زندگی کا یہ موقع یادگار اس لیے بھی ہے کہ اس تقریری مقابلے کے بعد طارق عزیز صاحب مجھے خصوصی طور پر ملے، مجھے اپنے پروگرام میں مہمان کے طور پر جانے کی دعوت دی، اور میری زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد اس دعوت کے بعد مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی روح کو سکون بخشے، اور آخر پر میں اپنی حکومت سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب، آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، لیکن میری بات یاد رکھنا کہ پاکستان صرف IMF کا مقروض نہیں ہے، یہ وطن عزیز پاکستان عبدالستار عیدی صاحب کے جذبہ خدمت خلق اور ان کی نیت کا بھی مقروض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وطن عزیز پاکستان طارق عزیز صاحب کی دیانتداری، اس ملک کی خدمت اور اس ملک اور آپ کی حکومت پر ان کے بھروسے کا بھی مقروض ہے کہ جنہوں نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنا سب کچھ اس قوم کے نام کر دیا، اس پاکستان کے خزانے میں جمع کروا دیا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان کے لیے بہت جلد اچھا کریں، تیزی سے کریں، تاکہ ان دو عظیم لوگوں کی روح کو ابدی سکون حاصل ہو، اور ان کی روح جو ہے وہ کم از کم آپ جیسے انسان کے ہاتھوں زخمی نہ ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔